السلام علیکم ریڈرز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دربان دل کی 106 تک ایپیسوڈ میرے دوسرے چینل مادیہ ناولز ورلڈ پر موجود ہیں۔ لنک چینل کے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ناول نیم دربان دل، اس کا مادیہ شاہ، ایپیسوڈ 10 پارٹ 2۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ یاسمین ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ دلاویز دربان کے ساتھ ہی نیچے آئی تھی۔ دربان کے ہاتھ میں اپنی انگلیوں کو الجھاتی اور مسکراتی ہوئی بولی۔ چہرے پر دربان کے ساتھ ہمیشہ کی طرح والی مسکراہٹ والی خوشی تھی، اور دربان کبھی اس کے تیزی سے اترنے پر اس کے قدموں کو دیکھ رہا تھا تو کبھی اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں قید اپنا مردانہ آواز۔ جب وہ دونوں آخری سیڑھی پر پہنچے تو دربان نے سامنے دیکھا جہاں زاویار اور یاسمین ایک دوسرے کے قریب ہی ایک صوفے پر بیٹھے تھے، اور سفیرند اور حنا صاحبہ ان دونوں کے سامنے ہی بیٹھے ان سے مسکرا کر کچھ بول رہے تھے۔ دربان اور دلاویز کو ایک ساتھ سیڑھیاں اترتے دیکھ یاسمین نے اپنی نگاہیں بائیں جانب کی تھیں، جہاں زاویار مسکرا کر سفیرند کسی بات کا جواب دے رہا تھا۔ پھر واپس نگاہیں ان دونوں کی جانب تھیں۔ دلاویز مسکراتی ہوئی دربان کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر گئی تھی، اور دربان کے اس کے قدموں پر دھیان دینا یاسمین نے اپنے دل میں ماشاءاللہ بولنے پر اپنے ہاتھ کو سامنے کرتی اس کی لکیروں کو دوسرے ہاتھوں کی انگلیوں سے چھونے لگی۔ تو کیا اس کی زندگی میں خوشی ہمیشہ کے لیے نہیں ٹھہر سکتی تھی؟ کیا اس کی قسمت میں کسی کا پرسکون محبت بھرا ساتھ ہمیشہ کے لیے نہیں لکھا؟ کیا وہ واقعی سب کی طرح اپنی مرضی سے ایک سادہ سی زندگی نہیں جی سکتی جس میں اس کے ہمسفر کا ساتھ ہو؟ کیا اللہ کی اتنی بڑی زمین پر کوئی چھوٹا سا حصہ ایسا نہیں تھا جہاں یاسمین ہو، زاویار ہو، ان کی زندگی کی خوشیاں اور بس ان دونوں کی ایک دوسرے کے لیے محبت، بس یہی تو چاہتی تھی وہ۔ بس اتنا ہی۔ یاسمین انہیں مسکرا کر دیکھتی نہ آگے نکل گئی تھی کہ اسے خبر ہی نہیں ہوئی کہ ان سب سوچوں میں کب اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں اور کب دلاویز چہکتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ اسے ہوش تو تب آیا جب زاویار سفیرند سے باتوں کے دوران اس نے یوں ہی نگاہیں یاسمین کی جانب کی تو وہ سامنے دربان اور دل کو دیکھتی کن خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ تبھی زاویار نے اس کے کوئی انداز پر دیکھتے انتہائی نرمی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں قید کرتے اپنے ساتھ کھڑا کیا تو یاسمین چونک کر زاویار کی طرف دیکھنے لگی تھی، جس نے اسے آنکھوں میں جنبش سے مسکرا کر دلاویز کے اس کی طرف آنے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تو یاسمین خود کو کمپوز کرتی دلاویز کی طرف متوجہ ہوتی مسکرائی تھی۔ تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ دلاویز
تقریباً دوڑتی ہوئی یاسمین سے زور سے گلے ملتی تو یاسمین نے اپنا ہاتھ زاویہ کے ہاتھ سے الگ کرتے اپنے بازو دلاویز کے گرد کر لیے تھے۔ وہ تو پارٹنر مجھے پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ یاسمین سے الگ ہوتی دلاویز نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے مسکراتے ہوئے بولی تو دربان ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے مسکراتے بولی تو دربان ابھی میں سر ہلاتے زاویہ سے ملا تھا۔ سر کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ دربان سے گلے ملتے زاویہ دربان سے اس کی طبیعت کا استفسار کرتے دربان کے لیے بیٹھنے کی جگہ چھوڑتے ذرا دور ہوا تو دربان اس کے احترام پر مسکرا دیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم پریشان نہ ہو، تم سناؤ کیا حال ہے؟ جواد انکل آئے نہیں؟ دربان اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا جبکہ دلاویز اور یاسمین الگ صفحے پر بیٹھی باتوں میں مصروف ہو گئی تھیں۔ وہ موسم بھی کچھ سرد سا تھا اور انہوں نے دوائی لی، لیکن وقت پر آرام بھی کرنا ہوتا ہے تو میں خود ہی انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا تو انہیں آرام کرنے کا بول دیا۔ پھر کبھی انشاءاللہ آپ سے ملنے ضرور آئیں گے، زاویہ نے رسان سے بولتے یاسمین کی جانب دیکھا جو دلاویز سے باتیں کرتی مسکرا ہی رہی تھی۔ اس کو اتنے دنوں بعد یوں مسکراتے دیکھ زاویہ کے ہونٹ بھی خود بخود پھیلے تھے۔ اسے خوش دیکھ دلاویز کو سکون ملا تھا، ورنہ تو اتنے دنوں سے اس کا مرجھایا سا چہرہ دیکھنے کو ملتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کرے کہ یاسمین اس کے ساتھ پہلے کی طرح باتیں کرے، ہنسے ہوئی چلبلی سی یاسمین بن جائے جو اس کے ساتھ ہی سب کچھ اس کے بن جاتا۔ یہ تو تم نے اچھا کیا اور انہیں تکلیف دینے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی آ جاؤں گا ان سے ملنے کے لیے۔ دربان سمجھتا تھا کہ ایک تو ان کی عمر ایسی تھی کہ کہیں بھی آنے جانے میں تکلیف ہوتی تھی اور پھر ان کی طبیعت بھی خراب ہی رہتی تھی۔ چلیں اب آپ سب ڈائننگ پہ آ جائیں تو میں ڈنر لگواتی ہوں۔ اینا صاحبہ ان سب سے مخاطب ہوتی کچن کی جانب چلی گئی تھیں تاکہ وہ سب لوگ اتنی دیر باتوں سے بریک لے سکیں۔ کیا ہر وقت تم کاموں میں لگی رہتی ہو؟ ادھر آؤ، بیٹھو میرے ساتھ۔ آج کل اپنے بھائی کو بالکل بھی وقت نہیں دیتی نسیشا جو باہر لان میں فون پہ افراسیاب سے بات پر ہوئے حملے کی تفصیل پولیس سے لے رہا تھا۔ ڈی ایس پی سے بات کرتے اس نے افراسیاب کو سب سے پہلے ہاسپٹل کی سیکیورٹی فراہم کرنے کا بولا تھا کیونکہ وہ اس طرح دن دہاڑے اس پہ حملہ ہو جانا کوئی عام سی بات نہیں تھی، اس کے پیچھے ضرور کچھ سازش تھی اور یہ سازش کس نے کی تھی وہ جلد پتہ لگا لے گا، مگر فی الحال اسے حفاظتی انتظام کرنے تھے۔ لان میں آتے ہی جب وہ گھر میں داخل ہوا تو سامنے ہی اسے لینچا دکھائی دی تھی جو ہمیشہ کی طرح کچن میں اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ بی جان کو کچھ دیر پہلے ہی اس نے چائے دی تھی اور جب نسیشا بی جان سے ملنے ان کے کمرے میں گیا تو اس کے لیے بھی جلدی سے چائے بنا کر لے آئی تھی۔ اس کی یہ سب کا خیال رکھنے اور سب سے پیار کرنے والی عادت اس کی امی پر گئی تھی۔ وہ بھی ہمیشہ اسی طرح ہر وقت سب کا خیال رکھنے میں مصروف رہتی تھی۔ نہیں
تو ایسی یہ بات نہیں ہے، وہ بس رات کے کھانے کو دیکھ رہی تھی۔ آپ بتائیں کیسے ہیں؟ نسیشا نے اپنے ساتھ بیٹھایا تو لینشا اپنی چادر درست کرتی اپنی انگلیاں الجھا کر اتنی سر جھکا کر نسیشا سے کچھ فاصلے پر بیٹھی تھی۔ جامنی رنگ کی شلوار قمیض میں اس کا رنگ اور بھی دمک رہا تھا۔ کیچر میں قید بال پیچھے کی طرف باندھے گئے تھے۔ چہرہ جو بنا میک اپ بھی حسن سے بھرا ہوا تھا۔ تمہیں دیکھ کر ٹھیک ہو گیا ہوں، آج بالکل امی کی جھلک دیکھ رہا ہوں۔ تمہیں سنا تھا بہنوں میں ماں کی جان لٹاتی روح ہوتی ہے، میں جو اپنے بھائی بہنوں پر اپنی جان وار دیتی ہیں۔ تمہیں دیکھتا ہوں تو وہی دیکھتا ہے، مجھے لگتا ہے جو تم نے کیا ہمیشہ میرے لیے شاید وہ امی بھی نہ کرتی۔ لینشا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامے بہت دھیمے لہجے میں نسیشا نے انہیں سہلاتے بولا تھا۔ لینشا اس کی باتوں کو سنتے اپنے جھکے چہرے کو اٹھا کر اس کے چہرے پر نظریں کیے تو وہ ہمیشہ کی طرح وہی سنجیدہ لہجے میں نرمی لیے بول رہا تھا جیسے وہ اپنی اور راہل کی شادی کے لیے اس کی دی گئی قربانی کی بات کر رہا تھا۔ ہاں وہی بات ہی تو بول رہا تھا نسیشا، کیونکہ اس کے سوا اس نے تو اتنا کچھ کبھی نہیں کیا، کیونکہ سب کا خیال رکھنا اس نے اب ان سب کے لیے اس کی پسندیدہ چیز بنانا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، یہ تو وہ اپنی محض خوشی کے لیے کرتی تھی، ورنہ سب کام کرنے کو تو گھر میں ملازم بڑے پڑے تھے جو ایک حکم میں 10 چیزیں چٹ پٹ ہی تیار کر کے حاضر ہو جاتے تھے، مگر یہ سب ہمیشہ ہی لینشا اپنی ذمہ داری بھی سمجھتی تھی۔ اپنوں کے لیے کسی بھی کام سے خوشی اور سکون ملتا تھا۔ زندگی میں کچھ کرنے کو کچھ نہ ہو تو اپنوں کو خوش کرنے کا کام کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے مسکراتے چہرے دیکھ کر ہر غم بھول جاتے ہیں، ان کی ہنسی میں ہنسنے کا دل کرتا ہے، پھر سے جینے کا دل کرتا ہے۔ ہاں اگر سینے میں دل کب کا مر چکا ہو تب اسے زندہ ہونے کا دل کرتا ہے۔ کن خیالوں میں کھوئی اس کو بنا کچھ بولے ایکٹک نیچے فرش کی طرف نظریں جمائے دیکھ نسیشا نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے اسے پکارا تو وہ مسکرا کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ہنسی رہا کرو، اچھی لگتی ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو بہت عرصے بعد دیکھا۔ دل میں اس کی زندگی کو سوچ کر ہمیشہ ملال ہی رہا تھا جو کبھی تھا، مگر اس کی زندگی میں جو بھی ہوا وہ کہیں نہ کہیں اس کا ذمہ دار وہ خود بھی تھا۔ کثیر شاہ کی شرط پر اس نے بھی تو حامی بھر لی تھی، وہ اپنی بہن کو اسے سونپ دے گا، حالانکہ وہ تو ہمیشہ سے ہی اس کی کرتوتوں سے واقف تھا نا۔ ہاں اسے حریہ چاہیے تھی، مگر اس کو تو وہ ہر قیمت پر ہی اپنے نام کر ہی لیتا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے اس کی ہی تھی، تو اس کی قیمت لینشا تو نہیں بنتی تھی۔ لینشا اسے سونپا گیا ہیرا تھا جسے اس نے کروڑوں کے دام میں کسی بے قدر کے حوالے کر کے اس کی زندگی جہنم بنا دی تھی۔ اس کے بعد بھی جو بھی ہوا اس کے پر بھی
اس نے بی جان کو بولنے پر چپ سادھ لی تھی کہ کیسے سدھر جائے گا اس گھٹیا شخص کے سدھرنے کا انتظار۔ اس کی بہن کی زندگی میں بہن ختم ہو گئی کیا تھی نہنشا، اور آج کیا بن گئی؟ وہ ہمیشہ اس ہیرے کا شکر گزار رہے گا جس نے اس کی خوشیوں کے لیے ہمیشہ خود کی پرواہ کیے بغیر نصیحت کو اول رکھا۔ بھلے ہی حویلی میں ملازمین کی کمی نہیں تھی، پر ان کے پاس نہنشا کا محبت بھرا احساس نہیں تھا جو وہ بنا کچھ کہے کا خیال رکھتی پھرتی تھی۔ نصیحت حیات اس انمول ہیرے کا تابع دار قرض دار رہے گا، وہ جو صرف بہنوں کی محبت میں ان کی رخصتی پر بیتتی تھی، وہ آنکھیں بہنوں کے دکھوں پر بے نور ہو جاتی تھی۔ نہنشا کے سر پر لب رکھتے وہ بے نور اور بھیگی آنکھیں اس منظر سے دور ہو گئی تھیں۔ نصیحت کچھ بولنے آیا تھا کہ اپنی بہن پر وہ اس کی جان دیتی ماں کی روح کو دیکھ کر شرمندہ سا ہوتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس سے مزید زیادہ وہاں رکا نہ گیا۔ اگر کچھ دیر اور ٹھہر جاتا تو خود پر کنٹرول نہ رکھ پاتا۔ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو ہمارے سروں پر سلامت رکھے اور آپ کو دیکھنے کی خوشی سے نوازے۔ نہنشا جانتی تھی، سمجھتی بھی تھی کہ اس کے بھائی نے اس میں کوئی قصور نہیں تھا سوائے عشق۔ ہاں، عشق قصوروار بنا دیتا ہے بہت سے دلوں کو، کچھ جان لٹاتے حسین لوگوں بھی۔ یہی سوچ تھی وہ ہنسی تھی، کرب کی ہنسی بھی بڑی ظالم ہے، ہر انسان کو ہر احساس سے عاری کر دیتی ہے۔ دھیمی چال چلتے نصیحت کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے ہی اس کی محبوب نظر اپنی بیوی کے اپنے پیروں پر روشنی لگانے میں مصروف بیڈ کے کنارے پر بیٹھی ہوئی شبنم دوپٹے کے پیروں پر اپنے نرم ہاتھوں سے روشنی لگانے میں مصروف تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے مسکرا کر نصیحت کو دیکھا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ نصیحت نے مسکراتے آگے بڑھا اور خود کو ڈھیلا چھوڑتے گرنے کے انداز میں بیڈ پر لیٹا۔ پیر اس کے نیچے لٹک رہے تھے، جن سے جوتے اتارنے کی زحمت نہیں کی تھی، اندھے منہ بیڈ پہ گرتے اس نے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھتے لمبی سی سانس بھری، پھر گردن گھما کے اپنی بیوی کو دیکھا جو پنڈلیوں سے ٹراؤزر سرکا کر ادھر روشنی لگانے لگی تھی۔ نصیحت ایک نظر اس کے پیروں کو دیکھتا ہے، پھر سے نظروں کو اس کے چہرے کی طرف کر گیا، اور اب پھر اس کے بالوں سے ڈھک چکے تھے۔ ہر وقت بس مجھے چھپنے کے طریقے ڈھونڈتے ہی نہیں تھکتی آپ۔ اپنی انگلیوں سے دھیرے سے اس کے چہرے سے بال ہٹاتے اس کے کان کے پیچھے کیے تھے، ساتھ اس کے بندش پر بڑا سا منہ، بڑا سا خفا چہرہ اس کی طرف کیا، اور پھر اس کو یہ چہرہ، اس کا خفا چہرہ دیکھتی مسکرائی تھی۔ بالکل میں بھی نہیں، جیسا آپ سمجھ رہے ہیں مجھ سے دور، جیسا آپ مجھ سے دور جاتے نہیں تھکتے، بالکل ویسے کھلکھلا کر ہنستی ہوئی سولوشن سائڈ ٹیبل پہ رکھ گئی تھی۔ اتنی شکایتوں کے بجائے مجھے سوچا کرنے دو، آپ کے دل کو سکون ہی رہے گا ہمیشہ۔ نصیحت اس کے پیر پہ لب رکھتے گردن کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے شاہ کو دیکھنے لگا۔ نصیحت اسے اداس سے لگا تھا، اس کے بالوں میں
ہاتھ چلاتے اس کے چہرے کو دیکھا تھا، جو ہمیشہ اس کی نگاہوں کے لیے روشنی بنا تھا، جن کے لیے دل دھڑکتے ہوں۔ انہیں دیکھنے کو ہر پل آنکھیں تڑپتی رہتی ہیں۔ اس کے کان کے قریب جھکتے نسیشا بالوں پہ لب رکھتے ہوئے عائشہ کے پیچھے ہوتے اٹھنے لگی تو نسیشا نے اس کی کلائی تھامتے سے واپس بیڈ پہ بٹھایا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ مجھ سے دوری کی شکایت کر کے مجھ سے دور ہوئے عائشہ کو بیڈ سے گراؤنڈ کی طرف لٹاتی اس کے ممتا سے بڑے بڑے وجود کو دیکھتے نسیشا نے اس کے ہاتھ پہ لب رکھتے اور اپنی تپتی سانسیں اسے جلسانے سے لگی تھی۔ دور جا سکتی ہوں کیا؟ کوئی اور راہ ہے ہی نہیں، نہ ہی میں چاہتی ہوں۔ مجھے ہمیشہ اسی شہر میں کھوئے رہنا ہے۔ اس کے لبوں اور اس کی آنکھوں کو بے چینی بھر ہوئی عائشہ کی دھڑکنیں رک جاتی تھیں۔ نکلنے کی گنجائش بھی نہیں آپ کے پاس؟ اس کی آنکھوں پر لب رکھتے اس کے اپنے چہرے کو عین اس کے لبوں کے قریب رکھتے انگوٹھے سینے سے لاتے اپنی سحر انگیز سانسوں کی تپش توڑی عائشہ کے گلے میں گلٹی بھر ابھر کے معلوم ہوئی تھی۔ ہاتھ بے ساختہ اس کے کشادہ سینے پہ تک آ گئے تھے۔ اپنے ہاتھوں کو اس کے سینے پہ دبائے مقابل کی طرف دیکھا جو گہری سانسوں کے ساتھ بنا کچھ بولے بس مدہوش سی نگاہوں سے اسے ہی تک رہا تھا۔ ہاتھ اس کے گالوں کو نرمی سے چھوتے اس کے ہونٹوں کو سہلا رہے تھے عائشہ کی نگاہیں اس کی طرف کیں تو دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں کے اتساع پہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ عائشہ کی سانسیں بکھر رہی تھیں، بکھرتی سانسوں کا شور اس کے بازوؤں کو تلاشی میں بھرتا نسیشا کے کشادہ سینے سے ٹکراتے اس کے خمار سا بڑھنے لگا تھا۔ آپ اداس ہیں؟ اس کی بڑھتی دھڑکنوں اور دھیمی سانسوں کو سنبھالتے ہوئے عائشہ اپنی ہتھیلی نسیشا کے گال پہ رکھتی اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھنے لگی تو نسیشا اس کے پیار بھری فکر پہ مسکرایا۔ میں میری حور کے پاس ہوں۔ مسکرا کر عُریا کا اپنے گال پر ہاتھ رکھا، ہاتھ پکڑ کے چومتے ہوئے اس کی محبت پر قربان ہوا جو وہ بنا کچھ بولے سب سمجھ جاتی تھی۔ اس کی پرتپش لمس پر عائشہ کی آنکھیں موندتے گہرا مسکرایا، گہرا سانس بھرا تھا۔ آپ کے ہونٹوں پر میری فکر میں بولتی اور بھی حسین لگتی ہیں حور۔ اس کے ہونٹ کے قریب اپنے ہونٹ کرتے وہ سرگوشی نما آواز میں بولتا۔ اس کی بھاری دھیمی آواز کو عائشہ نے نہ ہونے کے برابر اپنے اور نسیشا کے ہونٹوں کے درمیان کی دوری دیکھی۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک کے بھی لب ہلتے تو میں سو جاتی اور آپ مجھ سے بھی پیار کرتے ہیں۔ نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چومتے ہوئے عائشہ اس کی گردن میں اپنی باہیں کو لپیٹ دی تو نسیشا ہنستے اس کے گرد سر تنگ کیا تھا۔ میری خدمت تو آپ کے لیے ہر وقت رہتی ہے، آپ کو الگ سے ثواب نوازا جائے گا۔ اس کو بیڈ پہ لیٹاتے خود کو اس کے اوپر آسمان کی طرح چھایا تھا اور عائشہ کا آسمان بنا۔ اس پر سے سارے پردے ہٹاتے اس کے نرم گردن کو مسلسل چوم رہا تھا۔ اس کی کالر بون پہ لب رکھتے تو عائشہ نے گہری سانس بھری تھی۔ آسمان پر مکمل کرا چھا گئی تھی۔ اس کے زمین پر قوس قزح اس کے رنگ بکھیر رہی تھی۔ اس نے اب بڑے بڑے پھولوں
سے ان کی نمی چڑھانی شروع کی، جس سے اس کی سانس رکنے لگی تھی۔ اسکرپٹ گہری سانس لیتے ہی وہ خود کو مکمل پرسکون بخشتے ہیں۔ نصیر شاہ خود کو یہ